السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ دی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین۔ ہلکی پھلکی یہاں گفتگو چل رہی ہوتی ہے، گپ شپ لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے، میں دوسرا نام نہیں بولوں گا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں میرے دوست، حالانکہ انہوں نے مجھ سے خود پوچھا کہ اس کا یوتھیا کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ یوتھ سے ہے، نئی جنریشن، جوان قوم، تازہ خون۔ اس سے عمران خان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم نئی نسل کو لے کر آ رہے، جو پہلے کے بابے ہیں، زمانہ بعید اور پتھر کے دور کے لوگ، ان کو نہیں لے کر آ رہے ہیں، ہم نئی جنریشن کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ یوتھیا اس سے نکلا ہے، نوجوان، نئی نسل۔ لیکن پھر بھی چونکہ وہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے ہم اسی جملہ نہیں استعمال کریں گے جس سے آپ کو تکلیف ہو، ہم پی ٹی آئی والے کہیں گے۔ تو دوست گپ شپ لگتی رہتی ہے، تو اسی گپ شپ ہی میں مجھے موقع مل جاتا ہے ویڈیو بنانے کا۔ تو انہوں نے ایک پھلجھڑی چھوڑی کہ علیمہ خان اس دور کی فاطمہ جناح ہے۔ تو میرے کان کھڑے ہو گئے، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ میں نے کہا ہاں بھائی، میں نے کہا آپ سنجیدہ ہو اپنے قول میں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں فاطمہ جناح کون تھی اور علیمہ خان کون ہے۔ فاطمہ جناح کی جدوجہد کیا تھی پاکستان کے لیے، تحریک آزادی میں ان کا کیا کردار تھا، پھر قائد اعظم کے ساتھ وہ رہی، تو قائد اعظم کے ساتھ ان کی زندگی ہمیں دیکھنی پڑے گی، اور پھر آ کے فاطمہ علیمہ خان کی دیکھنی پڑے گی کہ وہ ان کی زندگی کیا تھی۔ علیمہ خان جو ہے یہ عمران خان سے بڑی ہے، عمران خان کی بڑی بہن ہے۔ عمران خان کی عمر 72 سال ہے، 72، تو ان کی بھی یہی 75 75 تک ہوگی۔ تو یہ 75 مطلب یہ کہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ بوڑھی ہونے تک ہمیں ان کی کوئی ہسٹری نہیں معلوم، یہ کہاں تھی، کیا جد و جہد کی، پاکستان کے لیے کیا کی، پھر عمران خان کے لیے کیا کی۔ اور جب کسی کو آپ بڑا بناتے ہیں تو ان کی پوری زندگی آپ دیکھتے ہیں۔ جس طرح آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کی ریاست کے بانی تھے، ان کی زندگی آپ دیکھیے۔ کافروں نے کہا، دشمنوں نے کہا کہ بھئی یہ صادق و امین ہے۔ یہودی ان کے پاس آ کر، کفار ان کے پاس آ کر امانتیں رکھواتے تھے، اتنا ان پر اعتماد۔ اور علیمہ خان کی زندگی دیکھیے، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم کہ یہ کہاں تھی کہاں نہیں تھی، بس صرف اور صرف ابھی معلوم ہوئی ان کی جدوجہد یہی ہے کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات، اڈیالہ جیل کے باہر پھر ملاقات، پتہ نہیں ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں، تو خود بیچاری یہی کہتی ہے کہ ملاقات کرنے ہی نہیں دیتے، پھر آ کے پریس کانفرنس۔ اور جبکہ فاطمہ جناح کی زندگی ہم دیکھیے، قائد اعظم کے شانہ بشانہ وہ رہی، قائد اعظم بیمار تھے، بیماری میں ان کی تیمارداری کی، اور جب قائد اعظم پھر وفات ہو پائے، وفات کے بعد قائد اعظم کا مشن لے کر وہ کھڑی ہوئی، اور ڈکٹیٹر تک سے اپنے بھائی کے لیے وہ لڑی، اپنے بھائی کے مشن کے لیے لڑی، اپنے بھائی کے کاز کے لیے وہ لڑی۔ اور علیمہ خان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ 75 سالہ تقریباً زندگی، ان کا کوئی کارنامہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ میری باتوں کو دل پر مت لیجیے گا، جس طرح میرے دوست سے پی ٹی آئی کے ان سے ساتھ گپ شپ رہتی ہے، کام کے وقت ہم گپ شپ ہی لگا رہے تھے، ایک دم بیچ میں کام کی بات، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، تو جب گپ شپ ختم ہوتی ہے یا گپ شپ کے دوران ہی ہم کام کی بات شروع کر دیتے، پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے ابھی تک ہم لوگ بحث و مباحثہ نہیں کر رہے ہوتے، گپ شپ لگا رہے ہوتے۔ چیٹ جی بی ٹی کیا کہتی ہے وہ ذرا دیکھیے۔ فاطمہ جناح اور علیمہ خان کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ فاطمہ جناح نے ساری زندگی پاکستان کے لیے جدوجہد کی، جبکہ علیمہ خان نے ساری زندگی سلائی مشین چلائی، اور سلائی مشین سے سیدھا دبئی کی جائیداد نکل آئی۔ نمبر 2، فاطمہ جناح کو مادر ملت کہا جاتا ہے، علیمہ خان کو زیادہ سے زیادہ مادر مشین کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، فاطمہ جناح نے ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کو چیلنج کیا تھا، جبکہ علیمہ خان کے ڈکٹیٹر چیلنجز بس ایف بی آر کے نوٹس تک محدود ہیں۔ نمبر 4، فاطمہ جناح عوام میں رہی جدوجہد کی، علیمہ خان عوام میں تب نظر آئی جب بھائی کی گرفتاری ہو اور باہر نعرے لگانے ہو۔ نمبر 4، اور یہ سب سے بڑا فرق، فاطمہ جناح تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ فاطمہ جناح کا ذکر زیادہ تر ٹویٹر ٹرولز اور میمز میں ملتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، فاطمہ جناح کو علیمہ خان سے ملانا ایسے ہی ہے، یہ تو حد کر دی بھائی چیٹ جی بی ٹی نے، جیسے قائد اعظم کو بابر اعظم سے ملا دیا جائے۔ دونوں اپنے اپنے میدان کے لیجنڈ ہیں، لیکن میدان الگ الگ ہے۔ میرے بھائی، عقل کو ذرا ماریے، عقل کو آواز دیجیے، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں فاطمہ جناح کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ بھئی یہ تو آپ لوگوں کی بدنامی ہے۔ آپ نے کہا کہ علیمہ خان اس وقت ورکرز کی امیدیں بس صرف علیمہ خان سے ہی وابستہ ہے، نہ موجودہ چیئرمین سے، نہیں علی امین گنڈاپور سے، بس علیمہ خان سے۔ ان الفاظ میں، ان جملوں میں آپ خود اپنی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ایک لیڈر بھی ہمیں نہیں دیا؟ آپ علیمہ خان کو بڑا چڑھا کر پیش کر، تو علیمہ خان کو تو خود عمران خان نے گھاس نہیں ڈالی، کوئی عہدہ ہی نہیں دیا، پوچھا تک نہیں ہے عمران خان نے کس کو لیڈرز بنایا آپ لوگوں کے؟ شیخ رشید کو، فواد چودھری کو، جس شخص کے بارے میں انہوں نے جو ہے برے الفاظ استعمال کیے کہ اس کو چپڑاسی تک میں نہ لگاؤں، اسے جو ہے سارے عہدے دیے۔ محمود خان اچکزئی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے، وہ دوسری پارٹی کا ہے، اسے آپ لوگوں نے اپنا بڑا بنایا۔ ایسے لوگوں کو اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا، ٹک ٹاکرز ہو گئے، ولاگرز ہو گئے، ان کو آپ لوگوں نے اٹھایا۔ تو یہ
آپ کا یہ کہنا کہ اس وقت علی خان ہی ہے، تو علی خان تو بھائی اس کو علی خان کو تو عمران خان نے بنایا نہیں ہے، تو یہ آپ لوگوں کی ناکامی ہے، یہ عمران خان کی خود ناکامی ہے۔ اب اس طرح کے الفاظ بول کر اپنی جگ ہنسائی کا سبب مت، تو مزاحیہ باتیں تھی لیکن میں سنجیدگی کی طرف چلا گیا۔ فاطمہ جناح کو اگر آپ مادر ملت کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے مطابق، تو ان کو مادر مشین کہا جا سکتا ہے۔ تو آج کی محفل میں اتنے کے لیے ملاقات کے لیے اجازت دیجیے کہ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور یہ باتیں دل پر مت لیجیے گا، بس صرف سوچیے گا اس پر۔ اللہ حافظ۔